السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المزمل، اور آج سورۃ المزمل کا دوسرا رکوع، اور اس میں ایک ہی آیت مقدسہ ہے، آیت مقدسہ نمبر 20۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس پر بات چیت کریں گے، لیکن یہ چونکہ لمبی آیت مقدسہ ہے اس لیے اس پر دو حصوں میں گفتگو ہوگی۔ آج پہلے حصے پہ بات چیت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہماری تربیت فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جماعت صحابہ کی تربیت، اور پھر اس کے ذریعے متقین، مومنین، حزب اللہ، قیامت تک کی آنے والی جماعتوں کی تربیت، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قیام اللیل فرض قرار دے دیا، اور پہلا جو ایک سال ہے اس سال میں تو بہت سختی تھی۔ رات کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور زیادہ حصہ رات کا اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، حاضری دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کو تیار کر رہے ہیں اس کا میرٹ، اس کا معیار بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اور راتوں کو قیام اللیل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سچی جماعت ہے جس کی تربیت ہو رہی ہے، جس نے دو کام کرنے ہیں: قومی انقلاب لانا ہے، بین الاقوامی انقلاب لانا ہے۔ قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام بھی تربیت، آپ کی بھی تربیت یہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے آگے نظام چلانے ہیں، قومی انقلابات لانے ہیں، بین الاقوامی انقلابات لے کے آنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا جو معیار بتایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ریفرنس دیا: انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ پچھلے درس میں یہ گزارشات ہم کر چکے ہیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی،
فعصى فرعون الرسول، نافرمانی کی اس نے، اللہ نے اس کو عذاب اور سخت عذاب سے گھیر لیا۔ فرعون اور فرعون کی جو اشرافیہ ہے اس کا جتنا بھی مافیا ہے اللہ نے سخت عذاب دیا ان کو۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا ان ہذہ تذکرہ، یہ جو کچھ تم سن رہے ہو یہ نصیحت ہے، یہ رہنمائی ہے، ہم نے اس کو رہنمائی سمجھنا ہے۔ اگر ہم رہنمائی سمجھ کر یہ جو سچی تاریخ قرآن پاک کی ہم مطالعہ کر رہے ہیں دور حاضر میں بھی عمل کریں گے تو یقیناً ہم دنیا اور آخرت میں نجات پائیں گے، ورنہ ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ آج کی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو عبادت ہو رہی ہے، اللہ کا قرب حاصل کیا جا رہا ہے، مزید عنوان بنا کے ہمیں کچھ مسائل سمجھاتے ہیں۔ بہت اہم یہاں پر اللہ کے احکامات ہیں، توجہ کیجئے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، یعلم جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، آپ اٹھتے ہیں، آپ کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے قیام اللیل کرتے ہیں، کتنا؟ 2/3 رات کے قریب، وَنِصْفَهُ، اور آدھی رات کے قریب، وَثُلُثَهُ، اور 1/2 رات کے قریب، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور وہ لوگ، وہ سچی جماعت جو آپ کے ساتھ ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، 10 مبشرہ، مہاجرین اولین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام جو آپ کی سچی جماعت ہیں، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، بلکہ جو آغاز کا سال ہوتا ہے اس میں تو ساری رات عبادت کرتے ہیں، پاؤں پہ ورم پڑ جاتا ہے، اور صحابہ کرام اس میں غفلت نہیں کرتے۔ جیسے ایک طالب علم کے لیے آغاز کا جو 1 2 4 سال ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں، بظاہر بڑے مشقت والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم و تربیت کا نظام ہے۔ قیام اللیل کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم و تربیت۔ محض یہ مقصد تو نہیں کہ رات کو کھڑا کرنا مقصود ہے، اصل میں بڑے کام ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ جو رات کو قیام کر رہے ہیں، اس قیام کے نتیجے میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھیے، غور و فکر کیجئے، اور پھر اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، آپ پر ایک بڑا وزن ڈالا جا رہا ہے، یعنی رہنمائی آپ کے پاس ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے اس کو غالب کرنا ہے، آپ نے سچی جماعت کی تشکیل کرنی ہے، جماعت سازی کے مرحلے سے گزرنا ہے، پھر آپ کو تکلیفیں آئیں گی تو فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ نے صبر کرنا ہے، اور وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا، اور ان کو آپ چھوڑ دیں۔ اصل میں ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رات کو قیام بھی کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سر بسجود بھی ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا مشن ہے دین کے غلبے کا وہ بھی کرتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ رب العزت نے رات اور دن کو ماپتا ہے۔ یہ رات اور دن جو ہے یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ رات آئی آرام کے لیے ہے، دن کام کے لیے ہے، مینجمنٹ کے لیے ہے،
یہ تو سورج کا طلوع اور غروب ہونا، رات اور دن کا آنا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ اگر رات کو اتنی عبادت نہ بھی ہو جتنی شروع میں ڈیمانڈ ہے تو کوئی بات نہیں۔ عالمہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس نے جان لیا، یعنی اللہ نے جان لیا، لن تحصوہ، کہ تم اس کو ہرگز پورا نہیں کر سکتے۔ یہ جو گنتی ہے اس کو تم پورا نہیں کر سکتے۔ ایک تو اس میں تکلیف ہے، مشقت ہے، اور پھر آنے والے جو ادوار ہیں، سچی جماعتیں آ رہی ہیں، ان کا وہ اعلیٰ معیار، اعلیٰ تقویٰ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اس میں تخفیف کر دی۔ اور فتاب علیکم، اللہ نے جو رجوع فرما لیا تم پر۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب آپ پڑھیے جتنا بھی قرآن پاک سے آسان ہو سکتا ہے۔ اب اللہ نے تخفیف کر دی۔ آپ قرآن پاک پڑھیے اور آسانی کے ساتھ پڑھیے۔ یہاں سے بھی پتہ چل گیا کہ قیام اللیل کا مقصد وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا اور فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ آپ قرآن پہ غور و فکر کیجئے، اس کا فہم پیدا کیجئے، اس کا اعلیٰ شعور حاصل کیجئے۔ لہذا رات کا قیام تھوڑا بھی ہو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کے مطابق قیام اللیل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور قرآن پاک پر، کلام مقدس پر غور و فکر کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔